سوال ان کا یہ ہے کہ یورپ میں مختصر کپڑوں کے باوجود کوئی آنکھ اٹھا کر بھی خواتین کی جانب نہیں دیکھ سکتا، لیکن پاکستانی معاشرے میں چادر اور برقعے کے باوجود خواتین محفوظ نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے اویس علی صاحب آپ کا، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، آپ تو بات کر رہے ہیں چادروں اور برقعوں کی، یہاں تو خواتین قبروں میں محفوظ نہیں ہیں، یہ واقعات بھی ہو چکے ہیں۔ یہاں تو معصوم بچیاں اور بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، یہ ایک سفوکیٹڈ، بیمار، زندہ درگور معاشرہ ہے، فرسٹریشن کا مارا ہوا معاشرہ ہے۔ عجیب اتفاق ہے، میں آج ہی میں ہاسپٹل گیا تھا، اپنی پہلے لیفٹ آئی کا میرا سرجری ہوئی تھی، اب رائٹ کی ہونی ہے، تو انہوں نے آج چیک کرنا تھا کہ لینس کون سا ڈالنا ہے، تو میرے ساتھ میرے دوست تھے، تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ تو جنگل سے بھی آگے چلا گیا۔ جنگل میں کوئی درندہ نابالغ مادہ کے ساتھ وہ حرکت نہیں کرتا، یہ جانوروں سے بدتر لوگ ہیں، چونکہ یہ ایک اللاجیکل معاشرہ ہے، یہ سفوکیشن کا مرا ہوا نیم پاگل، مجذوبوں سے بدتر معاشرہ ہے۔ انہیں جب تک یا تو انہیں بہت تیزی سے ریفارم کرو، میں اتنی دیر سے ماتم کر رہا ہوں کہ پرائمری سے ایجوکیٹ کرنا شروع کرو۔ یہ الف ہاں بے بکری، الف انار بے بکری پے پہاڑ، یہ احمق ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں بچوں کو پڑھانا کیا ہے۔ 5ویں تک بچے کی تکمیل ہو جاتی ہے، انہیں انسان بناؤ۔ میں کب سے چیخ رہا ہوں، اگر آپ میرے کالم پڑھتے ہیں، کب سے رو رہا ہوں کہ انسان سازی پہ فوکس کرو، تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، اور انسان سازی کا آغاز ہوتا ہے بہت چھوٹی عمر سے۔ حضور نے یہ سختی سے منع کیا تھا کہ 7 سال کی عمر تک بچہ بالکل اس کو گھور کے بھی نہ دیکھو، دیٹ از دا ٹائم کہ اس کو سافٹلی آپ ایجوکیٹ کرو۔ تو یہ بنیادی طور پہ جانوروں کا معاشرہ بھی نہیں ہے، چونکہ میں نے کہا نا، کبھی سنا کسی شیر نے، کسی چیتے نے، کسی بھیڑیے نے، کسی ریچھ نے نابالغ مادہ کے ساتھ لبرٹی لینے کی کوشش کی؟ اور نہیں، ان کو چوراہوں پہ پھانسیاں دو۔ ایک تو یہ شارٹ کٹ ہے جو میں غصے میں بول رہا ہوں، چوراہوں پہ پھانسیاں، لاشیں لٹکتی رہیں اس پہ۔ یہاں جن کے پیٹ بھرے، میں کہتا ہوں نا، یہ میمے چپڑ چپڑ کرنے والی، یہ جو انگلش سپیکنگ کراؤڈ ہے، ہیومن رائٹس، میں 10 بار یہ بات کر چکا ہوں کہ ہیومن رائٹس کے لیے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ آئی ایم اے ہیومن، انسانی حقوق انسانوں کے ہوتے ہیں۔ میں یہاں تک بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں کہ آپ انسانی حقوق درندوں کو دے دو، چونکہ درندے بھی اس حد تک نہیں جاتے۔ ابھی ریسنٹلی گجر پورہ یا موٹر وے پہ کام، ایک بھیانک، ایک عورت پتہ نہیں ایمرجنسی میں نکلی، 12 ساڑھے 12 کا کو ٹائم تھا، پیٹرول اس کا ختم ہو گیا، اور گاڑی رک گئی۔ اس نے جو بھی ہے فون شون کیا اس سے پہلے کہ وہ آتے، وہاں جانوروں سے بدتر مخلوق آ گئی۔ انہوں نے اس عورت کو ریپ کیا اور اس کے 3 بچوں کے ساتھ کیا۔ مجھے آج ہی کو کہہ رہا تھا کہ اس سے بہتر تھا ایکسیڈنٹ ہوتا، وہ بچے بھی مر جاتے، وہ عورت بھی مر جاتی، یا ان بچوں کے سامنے وہ ماں مر جاتی کار ایکسیڈنٹ میں۔ وہ 3 بچے بھی ساتھ ہی دفن ہو گئے ہیں۔ وہ عورت بچوں کے سامنے جس کے ساتھ یہ ہوا، تو یہ جو بات آپ نے کی ہے، میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں اپنے ہی ایک تھیسس پہ، اور یہ میں کئی بار لکھ چکا ہوں، کئی بار کہہ بھی چکا ہوں۔ رب العزت نے، رب العالمین نے کائنات نہیں کائناتیں بنائیں، صرف سمندری مخلوق دیکھ لے آدمی کا سر گھوم جاتا ہے۔
آدمی نیند پاگل ہو جاتا ہے سمندری مخلوق دیکھ کے. کبھی دیکھیں آپ ادھر ادھر تو ہوش ٹھکانے نہیں رہتے ہیں. اچھا پھر اس نے ایک مخلوق بنائی خالق و مالک و رازق نے, اور کہا یہ اشرف المخلوقات ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہم اور آپ ہیں, سو کالڈ. اس کے اندر بھی گندگی کے دو مراکز ہیں, ایک میدا ایک مثانہ. میدا گندگی کا ڈھیر ہے, حسین ترین مرد حسین ترین عورت کتنے ہی پہنچے ہوئے کیوں نہ ہوں, میدا اور مثانہ دونوں یہ گندگی کے مراکز ہیں. یہ خالق و مالک نے کس میں رکھے؟ اشرف المخلوقات میں بھی رکھے. آپ نے ایک سوسائٹی کو سو کالڈ پائس بنانے کے چکر میں اس کو اتنا غلیظ, اتنا گندا, اتنا سفوکیٹ کر دیا کہ وہ پھٹ گیا ہے. ایک ایک چوراہے پہ گندگی کا ڈھیر ہے. آپ نے ایک جگہ سے اڈے اٹھائے پورے شہر میں پھیل گئے ہیں. میں بستیوں کے نام لوں مجھے شرم آتی ہے. میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, پورا پاکستان جانتا ہے. اور میں نے ایک دفعہ ایک بات کی تو میں نے کہا تھا وہ جو چلاتے ہو نا ڈرنک اور چلا, وہ تمہیں ہوش نہیں. شراب پہ پابندی ہے, عام ملتی ہے, کئی گنا مہنگی ملتی ہے, اسٹیٹ کو کچھ نہیں ملتا. اور کیا ہوتا ہے اس سے آگے کیا ہوتا ہے وہ ذرا غور کریں. بچے لگ گئے کوکین پہ, بچے لگ گئے ہیروئن پہ, بچے لگ گئے ایش پہ. اس کے باوجود آپ نے ری وزٹ نہیں کرنا. میں نے آپ کو یہ پتہ نہیں پچھلے سوال کے جواب میں نے بتایا کہ میں آج ہاسپٹل میں تھا, میو ہاسپٹل. اپنی رائٹ آئی کا وہ لینس وہ فائنل ہونا تھا, اگلی تھرسڈے انشاءاللہ سرجری ہوگی. انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک مولوی صاحب آئے, ان کو لگائی آنکھ, کورنیا کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں, میں I'm sorry if I'm pronouncing it, if I'm not rightly pronouncing it. وہ جو آنکھ روشنی وہ مولوی صاحب اندھے تھے. لگانے کے بعد یہ مجھے آئے سرجن نے بتایا ہے وہاں ایک لوکل چینل, میرا خیال ہے سٹی 42 کا کیمرہ مین تھا, اس نے مائک آگے کیا اور کہا کہ مولانا آپ بھی اپنی آنکھیں عطیہ کریں گے. تو اس کا جواب یہ تھا شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ مائنڈ سیٹ ہے. حالانکہ شریعہ کا مطلب میں آج آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. شریعہ کہتے ہیں بہتے ہوئے پانی کو. شریعت تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں. شریعہ بہتا ہوا پانی, مسلسل بہتا ہوا پانی, جس کے آپ کو سورس کا بھی پتا ہو کہ وہ چشمہ ہے, اس کا مالک کون ہے, اور مجھے اجازت ہے اس میں سے پانی پینے کی یا اپنے جانور کو پلانے کی. کانسٹنٹلی فلوئنگ واٹر, دیٹ از شریعہ. اور اگر وہ پانی چند روز کے لیے رک جائے تو وہ کریگا ہے. آپ رکے ہوئے ہو صدیوں سے. علی شریعتی صاحب نے کہا, میں نے ان کی کسی کتاب میں پڑھا تھا, انگلش میں تھا, میں اردو اس کا کیا کروں. انہوں نے کہا تھا کہ چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس, ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس. مجھے کہتے ہیں نا کہ وہ پانی رک جائے اگر 3 یا 4 دن یا 6 دن یا میرا خیال 3 دن ہی, وہ کریہا ہے. شریعہ کا بالکل اینٹنم کہتے ہیں اس کو انگریزی میں, شاید بالکل الٹ کریہا. تو اجتہاد کا دروازہ تو بند ہے بھائی صدیوں سے. ہم تو کنٹمپریری رہ ہی نہیں گئے. قرآن پاک میں لکھا ہے کشتیوں اور لاغر اونٹنیوں پہ بیٹھ کے آؤ حج کے لیے. اب کون جاتا ہے جی لاغر اونٹنیوں پہ؟ اور ٹھیک کرتے ہیں لوگ. اجتہاد کوئی نہیں ہوا, بوڑا سر سلیقے سے شروع ہو گئے. اب بڑے بڑے شپس پہ جاتے ہیں, جہازوں پہ جاتے ہیں, کاروں پہ جاتے ہیں. حکم تو کچھ اور ہے, لیکن جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. کل تک تصویر حرام تھی, آج نامحرموں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگویں بھی حلال ہیں,
سرما مسی لگا کے اور میک اپ کرا کے میرے ادارے کے کسی بندے سے پوچھ لیں، میں نے تو کبھی کسی کو ٹچ نہیں کرنے دی اسکن اپنی، مجھے ویسی کوفت ہوتی ہیں. وہ باقاعدہ پالش پولش منہ شنگ کرا کے تو بیٹھے ہوتے ہیں. نہ محرموں کے ساتھ گفتگو بھی جائز ہو گئی. اب کبھی تصویر حرام تھی، یہ بھی ہو گیا، کبھی لاؤڈ اسپیکر ہوتا. ہم کب نکلیں گے ان چیزوں سے؟ اس کے بعد ہی کوئی شاید صورتحال بہتر ہو. اس سے پہلے اسی گندگی، اسی غلاظت، اسی نجاست کے ساتھ زندہ رہنا ہوگا، یا دوسرا آپشن یہ ہے ملک چھوڑ جانا ہوگا. اس